زبان چل رہی ہے، عقل کام کر رہی ہے، کان سن رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ کتنوں کو ہم دین کے راستے پر لے آئے، کتنوں کو خدا کے قریب کر دیا، پوچھیں اپنے آپ سے ہم کتنی عمر گزر چکی ہے، باقی کتنی، باقی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، باقی رہ کتنی گئی ہے۔ جو گزر گئی اس کا تو ہے حساب، اتنی گزر گئی۔ اب جو گزر گئی اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ وہ کتنی اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزری ہے اور کتنی نافرمانی میں گزری ہے، حساب سامنے آ جائے گا۔ چلو اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اب آگے پتہ نہیں ہے زندگی ہے کتنی، مگر اس نے بڑا پیکج دیا ہوا ہے بے شک کہ اب آگے زندگی کا پتہ نہیں کہ ہے کتنی، سانسیں ہیں کتنی، 2-4 سانسیں ہیں کہ 2-4 سال کی مہلت ہے، کوئی پتہ نہیں، صبح نصیب ہونی ہے نہیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے پیکج بڑا دیا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہوئے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے بندے کو احساس ہو گیا، تو بس میرے بندے تو پچھلی زندگی سے سچے دل سے میرے ساتھ توبہ کر لے۔ کچھ بھی کیا ایکس وائی زیڈ، کتنے بڑے گناہ، تو پچھلی زندگی سے میرے ساتھ سچے توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کرے گا، آئندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ عہد میرے ساتھ کر، آگے زندگی 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 2 سال کی، 1 لمحے کی ہے، تیرے سارے پچھلے گناہوں کو مٹانا میرا کام ہے۔ یہی نہیں کروں گا، قرآن میں شاہد ہے اس کے اوپر، یہی نہیں کروں گا، سچی توبہ کے بدلے پھر انعام جو ملنے والا ہے، ایک تو گناہ معاف، یہ کہ کم بڑا انعام ہے، پچھلا حساب صاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا انعام ہے توبہ کرنے والے کے لیے، وہ کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے گناہ کیے تھے ان تمام تر گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نیکی ہم نے کی ہی نہیں، وہ جو نیکی ہم نے کی ہی نہیں، ہر ایک گناہ کے بدلے میں فرشتے کو حکم ہوگا ہر ایک گناہ کے بدلے 1 نیکی لکھ دے۔ کیوں؟ ہم نے کہا نا پیکج بڑا، ہم تو نہیں جانتے ہمیں صبح نصیب ہونی کہ اس کو وہ جانتا ہے کہ اس بندے کی صبح نہیں ملنے والی، لیکن اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، نیکی اب کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ اب اس کے بعد سب سے بڑی نیکی یہی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، تو اب اس نے توبہ کر لی، توبہ کے بدلے میں اب اس کو نیکیاں دو، وہ جو گناہ تھے ان کو نیکیوں سے بدل دو۔ یہ کتنا شارٹ کٹ راستہ دے دیا اس نے، ہم نے تو طویل عمر گزاری اس کی نافرمانی کے اندر، تو وہ جہنم میں ہمیں نہیں بھیجنا چاہتا، ہم خود جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا، بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس فقیر جب بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ آیت سامنے آتی ہے نا تو رواں رواں جھوم جاتا اس کی رحمت کو دیکھ کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ فرمایا کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے؟ اس کو اس طرح سے لو کہ ایک تخلیق کار ہے، وہ کوئی چیز بناتا ہے، بڑی چاہت سے بناتا ہے، ٹھیک ہے، چاہت سے، اور وہ چاہتا ہے کبھی نہ ٹوٹے، یہ کبھی نہ، اس نے اپنی طرف سے اس میں کوئی نقص بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اور کبھی نہ ٹوٹے، اور وہ چیز کوئی دوسرا آ کے اس کو توڑ دے تو تخلیق کار کا اس کو دکھ ہوگا نہیں۔ یہ صرف یہ کی مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہے بات کو، ٹھیک ہے۔ جس نے تخلیق کیا ہے، چاہت سے کیا، جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو بڑی چاہت سے بناتا ہے، دل سے بناتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک۔ یہ چہرے پہ 2 آنکھیں یہیں پہ رکھی ہیں، یہ یہاں دائیں بائیں نہیں ہیں، کان کی جگہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ کی جگہ کان نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو چہرہ کیسا ہوتا؟ ایک آنکھ یہاں ہوتی، ایک آنکھ یہاں ہوتی، ٹھیک، ناک پیچھے ہوتی، منہ ماتھے پہ ہوتا، کیا فیس ہوتا، عجیب و غریب مخلوق نہیں بن جاتے، ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ وتین کے اندر پڑھیں، فرمایا ہم نے انسان کو احسن طریقے سے، اور تراجم کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 9 پلک سے درست کر کے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی یہ جتنے بھی اللہ کی تخلیقات ہیں انسان اس میں سب سے بہترین تخلیق ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی سب سے بہتر تخلیق انسان ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کی تھی اس نے وہیں رکھی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم روزانہ اس کا ہی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کان کی جگہ آنکھ نہیں, آنکھ کی جگہ کان نہیں ہے. لیکن کبھی کیا ہم نے؟ کبھی اس دیکھتی آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کبھی اس بولتی زبان کا شکر ہوا ہے؟ کبھی سنتے کانوں کا؟ کسی بیرے کو دیکھ کے بھی خیال نہیں آتا کہ چلو اپنے کان کا قوت سماعت کا شکر ادا کر لیں. اور تیرا شکر ہے میں اونچا نہیں سنتا, ورنہ لوگ چیخ چیخ کے مجھ سے بات کر رہے ہوتے. کسی گونگے کو دیکھ کے اپنی قوت گویائی کا شکر ادا نہیں کر پاتے کہ اللہ شکر ہے کہ میں اوں نہیں کر رہا, میں آسانی سے اپنا مقصد جو بات کرنے کا گفتگو کا انداز وہ سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو, جو دل کی باتیں زبان کے الفاظ میں ڈال کے آرام سے سمجھا رہا ہوں. یا اللہ شکر ہے تیرا. نہیں کیا. ایمان سے بتاؤ کبھی کیا؟ خیال ہی نہیں آتا. کیوں کہ ان تمام تر باتوں کو ہم تو نعمت شمار کرتے ہی نہیں ہیں. قوت گویائی نعمت نہیں ہے نا؟ بولنا گونگے سے پوچھو بتایا کتنی بڑی نعمت ہے. قوت سماعت سننا یہ بیرے سے پوچھو بتائے گا نعمت ہے. ہم تو سن رہے تو ہماری تو نعمت نہیں ہے, گھر کی مرغی ہے نا, دال برابر ہے. بیرا بتائے گا. تمہیں کیا پتا کہ قوت سماعت کیا ہوتی ہے؟ کسی پاگل سے پوچھو دماغ کا درست ہونا کیا ہوتا ہے, کہ میرا سب کچھ صحیح ہے, صرف اوپر کی منزل خراب ہوئی ہے, میرے اپنے گھر والوں نے پاگل خانے میں جا کے جمع کرا دیا ہے. کیوں؟ یہاں اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے, دماغ صحیح کام نہیں کر رہا, بس باقی سارا جو صحیح ہے, صرف دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تو اپنے غیر ہو گئے. بابا اس کو جمع کرا کے, محلے والے بھی کہہ رہے بھائی اس کو نکالو نقصان پہنچا دے گا. پاگل آدمی ایسا ہی ہے. پاگل آدمی جس کا دماغ کا نہ کام کرے وہ تماشا بن جاتا ہے, اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. کبھی اس دماغ کو کیسا ہم استعمال کرتے ہیں, 24 آور چلتا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں جب بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں, دماغ اب معاف نہیں ہوتا. دل اور دماغ یہ اپنا کام. آپ سوتے میں خواب دیکھتے نہیں دیکھتے ہو؟ تو کسی دوسرے کا دماغ تھوڑی چل رہا ہوتا ہے. دماغ کے کچھ حصے کبھی کام کر رہے ہوتے, کچھ حصے کبھی کام کر, 24 آورس دماغ چل رہا ہے. کبھی اس دماغ کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں. ہاتھوں کی گرفت ہاتھ تو ہے اور اس میں جان نہ رہے, پھر پتہ پڑے گا یہ گرفت کیا تھی. یہ ناخن نکال دیے جائیں نا, خدا کی قسم آپ چیز کو ایسے پکڑ نہیں سکتے, ایسے اٹھا نہیں سکتے, صرف ناخن نکال دیے جائیں, انگلیاں موجود ہوں, ناخن نکل جائے نا, پھر پتہ پڑے گا ناخن کر کیا رہے تھے. ایک ایک نعمت اللہ کی, ایک ایک نعمت. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. وہ بڑا ہے, اس کی ہر نعمت بڑی ہے. جو اس کی کسی نعمت کو چھوٹا کہتا ہے وہ خود چھوٹا ہے, حقیر ہے, اور اس نعمت کی توہین کر رہا ہے, تحقیر کر رہا ہے. جو اللہ نے کیا فرمایا, جو نعمت تمہیں ملی ہے نا اس نعمت کا شکر ادا کرو. جب تم میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ہم ان نعمتوں کو نعمتوں میں شمار ہی نہیں کر رہے. شکر کیسے کریں؟ شکر کیسے کریں؟ ابھی بتایا کہ آپ کو وہ حضرت سوکھی روٹی کھاتے ہوئے جا رہے تھے اور سوکھی روٹی پہ شکر کر رہے تھے کہ اگر میں ترنے والے کی طرف جاؤں تو مجھے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا. بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ سوکھی روٹی تو ملی ہوئی ہے, کہ میرا ہاتھ خالی تو نہیں ہے. ہاتھ میں پراٹھا نہ صحیح, نرم روٹی نہ, سوکھی روٹی تو ہے میرے ہاتھ میں, تو میں بے نیاز ہوں. اس سوکھی روٹی کی وجہ سے اللہ نے مجھے سوکھی روٹی تو دی کم سے کم, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم ترنے والے کھا رہے ہیں, تر, اس کے باوجود ڈکار لینا تو یاد رہتا ہے, شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا. شکر ادا کرنا مراد یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ شکر ہو گیا. یہ تو زبانی کلامی شکر ہے, یہ تو کر ہی لیتے ہیں نا, یہ تو بڑا آسان ہے.
تو بڑا آسان ہے، عملی طور پہ شکر کی طرف عملی طور پہ آئے. تو فقیر عرض کر رہا تھا کہ وہ جو شکر کر کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو چلے گئے، جو ہستیاں چلی گئی ہیں، تو ان کی تو قبریں کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبروں میں پھر اپنی قبریں آباد کر گئے. وہ قبریں اپنی آباد کر کے، ان کی قبریں گڑھوں میں، جنوں کے گڑھوں میں سے گڑھا نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو انبیاء کرام کی بات ہے. ایک تقریباً کوئی 30 سے 35 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو جس طرح یہ درس ہو رہا ہے نا، تو اسی طرح ہم درس دیا کرتے تھے اب کی بہار کالونی. بہار کالونی کا مین بازار ہے. مین بازار میں ایک مساتی کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے. اس جنرل اسٹور کے اوپر کی منزل تھی، خالی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ ہفتے وار درس تصوف کی نشست وہاں کرتے تھے. 30-35 سال پہلے کی فقیرہ کو بات آ رہا ہے. تو وہاں پہ ایک نوجوان وہیں کا رہنے والا، غالباً شاید خانزادہ کالونی کا رہنے والا تھا بھی شاید خانزادہ. تو وہ شاید 10 کلاس کا طالب علم تھا. وہ درس میں آیا کرتا تھا اور بڑا اچھا شریف النفس نوجوان تھا. 10 کلاس کے بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 20 کے اندر صحیح ہے نا، 16-17. قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے کڈنی فیل ہو گئی، دونوں گردے فیل ہو گئے، جس کی بنا پہ، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کی تدفین کی گئی، یہ جو TTC کالج کے سامنے قبرستان ہے، اسی قبرستان میں اس کی تدفین کی گئی نوجوان کی. 1 سال گزرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کو خواب میں آیا اور آگے اس نے کہا کہ میری قبر تب چینج کرو، مجھے یہاں سے نکالو. تو والدہ نے جب اپنے بچے کو دیکھا، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، تو اس نے وہ بے چین ہو گئی. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھئی ایسے میں نے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہا مجھے وہاں سے نکالو، میری جگہ تبدیل کرو. وہ کہا ماں ہے، یاد کیا ہوگا رات کو تو وہ ذہن میں آ گئی ہوگی بات، توجہ نہیں دی. کچھ دنوں کے بعد پھر ماں کو خواب میں آیا، پھر خواب میں آیا کہ مجھے نکالو. اچھا ہو کیا رہا تھا؟ بارشیں ہو رہی تھیں. اس نے کہا مجھے یہاں سے نکالو، میری قبر میں پانی آ رہا ہے. یہ کوئی صحابی رسول کی بات نہیں بتا رہا فقیر آپ کو، یہ کسی مفتی صاحب کی بات نہیں، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، صحیح ہے، کسی خطیب صاحب کی بات نہیں ہے. ایک 10 کلاس کا طالب علم تھا، لیکن نوجوان تھا. نوجوانی میں توبہ کی تھی اس نے. سبحان اللہ. نوجوانی کی توبہ اللہ کیسی پسند آتی ہے وہ سنو. تو اس کی والدہ نے پھر کہا کہ بھائی، وہ والد صاحب نے پھر اگنور کیا. پھر وہ باپ کے خواب میں آیا. سبحان اللہ. پھر جب باپ کے خواب میں آیا نا، تو پھر باپ نے توجہ کی کہ 2 دفعہ بیگم کہہ چکی ہے اور اب تو میں نے خود دیکھ لیا ہے. تو پھر انہوں نے علماء کرام سے رجوع کیا کہ ایسی سی بات ہے، 2 دفعہ گھر والی کو، 1 دفعہ مجھے وہ خواب میں نظر آیا، مجھے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے نکالو، میری قبر پانی آ رہا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، اگر 3 دفعہ یہ بات تحقیق طلب ہو گئی ہے کہ 3 دفعہ متواتر وہ آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، قبر کشائی کر لیتے. تو یہ کیا گیا کہ پہلے سے قبر تیار کر لی گئی، ایک قبر تیار کر کے، اور پھر اس کے گھر والوں نے اس قبر کو کھودنا شروع کیا. جب قبر کھودی گئی، علاقے والے اس بات کی گواہ ہیں وہاں کے، جب قبر کھودی گئی تو پانی قبر میں داخل ہو چکا تھا اور ٹھیک ٹھاک پانی آ گیا تھا. اور اتنا پانی آ گیا تھا کہ اب وہ جو لاش تھی اس نوجوان کی پانی کے اوپر تھی. کتنے سال ہو گئے تھے؟ سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا تھا. ٹھیک، کفن کی سفیدی ویسی تھی جو سال پہلے تھی. نہ مٹی نے خراب کیا، نہ پانی نے اس کو خراب کیا. بارش کا پانی تو لگے تو ویسی کپڑا خراب ہوتا ہے، اور مٹی کے ساتھ ہو. یہ سال ایک جسم پہ آپ کپڑا پہنے تو پسینے سے کپڑا پھٹ جاتا ہے. قبر میں بند حبس
ہوا کا گزر نہیں, مٹی تو خرابی کرنا تھا نا, کیوں نہیں مٹی نے کپڑا خراب کیا, کیوں خراب نہیں ہوا کپڑا؟ اچھا پانی بھی آ گیا, پانی سے بھی کپڑا پیلا نہیں پڑا, کفن صاف و شفاف. پھر اس کی لاش کو نکال کے انہوں نے چرپائی پہ رکھا. جس وقت لاش کو نکالا گیا نا قبر سے, تو اس کا ایک پاؤں جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا, اور ایک پاؤں جیسے اپن سوتے ہیں لیٹ کے اٹھا لیتے ہیں نا, ایسے گھٹنا کھڑا کر لیتے ہیں ایسے, ایک پاؤں ایسے اور ایک پاؤں سیدھا. تدفین کرتے وقت دونوں پاؤں سیدھے تھے. جب 1 سال پہلے دفنایا گیا تھا تو دونوں پاؤں سیدھے تھے. اب جب قبر کھلی تو ایک پاؤں سمٹا ہوا تھا اور ایک پاؤں سیدھا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے مارا نکال کے اس کو چرپائی پہ رکھ دیا. چرپائی پہ رکھنے کے بعد وہ اپنے دیگر کام میں لگ گئے ساتھی. اس کے والد صاحب وہ اپنے بیٹے کے پاس چرپائی پکڑ کے بیٹھ گئے. جوان بیٹا تھا, اب غم پھر تازہ ہو گیا نا باپ کا. وہ چرپائی کے ساتھ بیٹھ کے اب وہ دیکھ رہے, ماں بیٹھ کے بیٹے کو دیکھ رہے. دیکھتے دیکھتے تو باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے پاؤں پھر سیدھا کر لیا. سبحان اللہ. تو جب اس نے دیکھا نا کہ بیٹے نے پاؤں سیدھا کر لیا, اس نے کہا میرا بیٹا مرا نہیں. اس نے بھائی میرا بیٹا مرا نہیں, میرا بیٹا زندہ ہے. تو بولا زندہ سال تو ہو گیا ہے, ابھی زندہ کہاں سے؟ کہنا ابھی میرے سامنے اس نے پاؤں سیدھا کیا ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ تو صحیح ہے, جب دفنایا تھا تب بھی دونوں پاؤں سیدھے تھے, نکالا تو ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا, اور اب پھر پاؤں کو سیدھا کر لیا. تو بہرحال نہ سانس تھی نہ دل کی دھڑکن تھی, لیکن جسم میں حرکت تھی, جسم میں حرکت تھی. یہ اللہ دکھا رہا تھا, یہ اللہ دکھا رہا تھا کہ ہم جو زندگی دیتے ہیں وہ اس روح کی محتاج نہیں ہے. جو ہماری بات مان کے آئے تو جسم میں روح ہو یا روح جسم سے باہر ہو, ہم اس کا جسم پھر بھی حرکت میں رکھتے ہیں. ہم چاہیں تو اس کو دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہے. وہ جسم میں خون چلے نہ چلے اس کا ہی محتاج نہیں ہے. وہ جسم اس کا ایسے ہی تھا جیسے جسم میں خون گردش کر رہا ہے. جسم میں خون گردش کر, جسم چہرہ سرخ سفید ہوتا ہے نا, چہرہ بھی ایسی. 1 سال میں نہ تو خون خشک ہوا, نہ اس کے جسم میں کیڑے پڑے, نہ اس کا کفن خراب ہوا, بلکہ قبر میں آنے والے پانی کی خبر اب خواب میں اپنے والدین کو دی. سبحان اللہ. تو بہرحال اس نوجوان کی, اچھا نام تھا, ابھی ہمارا نام اس کا ذہن سے نکل رہا, اس کو پھر دوسری قبر تیار کر کے اسی قبرستان میں پھر اس کی تدفین کی گئی. یہ کیا اسٹیٹس تھا اس نوجوان کا, یہ والا نہیں تھا جو آج کل چل رہا ہے, کیونکہ 30-35 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا نا. تفریح کے نام پہ بےہودگی, بے حیائی, بے غیرتی نہیں تھی. ابھی تفریح کے نام پہ سب جائز ہے, کر لیا ہے نا, اب حرام بھی حلال ہو گیا ہے. تفریح ہے, دنیا کر رہی ہے, میں نے کر لیا تو کیا ہو. چلو دنیا تو کھل کے کر رہی ہے, میں تو اکیلے میں ہوں نا, میں کسی کے سامنے تو نہیں. یہ اپنے آپ کو تسلیاں ہیں, میں کسی کے سامنے تو نہیں کر رہا, میں تو اکیلے میں کر رہا ہوں, میں کسی اور کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا. یہ سب شیطان کے تھپکیاں ہیں, تھپکیاں دے دے کے وہ خدا کے سامنے مجرم بنا کھڑا کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں. سوشل میڈیا, یہ فقیر کہتا ہے کہ اس دور کی نعمت ہے. انٹرنیٹ کی جو جدت ہے یہ نعمت ہے, استعمال کے اوپر ہے نا, آپ نعمت استعمال کیسے کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اسی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے نا, اسی کے اوپر ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بہت سارے ممالک کے اندر لوگ ان باتوں کو سن کر وہ رابطہ کر رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ اسی میڈیا کے حوالے سے. اور پتہ ہے رابطہ کرے کیا کہتے ہیں ہمیں یہ ذکر قلبی سکھا دیں. سبحان اللہ. وہ سمندر پار بیٹھ کے امریکہ میں, یو کے میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, مالدیپ میں, دیگر ممالک میں, وہاں بیٹھ کے تقاضا ایک ہی کہ وہ جو آپ نے ذکر قلبی کی فضیلتیں برکتیں بیان کی ہے نا, کہ دل ایسے ذکر کرتا ہے, لطائف ایسے ذکر کرتے ہیں, یہ نعمت ہمیں بھی سکھا دیں. سبحان اللہ. ہم دور ہیں, ہم آ نہیں سکتے, لیکن ہم نے کہا فکر نہ کریں,
اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، آپ وہیں بیٹھے رہیں، آپ کا دل وہیں اللہ اللہ کرے گا، سبحان اللہ، آپ کے لطائف وہیں چلیں گے، اور چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سمندر پار بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو طلب کرنے والے سمندر پار سے بیٹھ کے طلب کر رہے ہیں، کیا اس کو زحمت نہ بنائیں، یہ نعمت ہے، اس کو نعمت رہنے دیں۔ اس نعمت کو اپنی زحمت بنائیں گے تو یہ تو زحمت بن جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اسے نعمت رہنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔